اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذ قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ سورۃ الاحزاب آیا 36۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لائق نہیں، اس کے سوا ان کے لیے کچھ اور مناسب نہیں، کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا حتمی فیصلہ کر دے، یعنی وہ اس پر عمل کرنے کو لازم کر دیں۔ ان یکون لہم الخیرہ من امرہم، تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو کہ وہ اس کام کو کریں یا نہ کریں، یعنی ان کے لیے اس فیصلے پر عمل کا کوئی اختیار باقی نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف سبقت کرنی چاہیے، ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اور جس کام سے روک دیں اسے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے بعد کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا کسی رائے یا قول کا کیا کہنا۔ مومن مردوں اور عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کے کسی انسان، حتیٰ کہ خود اپنے نفس سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام لے کر زینب بنت جحش کے پاس تشریف لائے اور انہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو اس سے نکاح نہیں کرتی۔ فرمایا، کیوں؟ انہی سے نکاح پر راضی ہو جا۔ بولی، اچھا، میں سوچوں گی۔ ابھی دونوں میں گفتگو ہی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار دی۔ بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح پر راضی ہیں؟ فرمایا، بے شک۔ کہنے لگی، تب تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ٹالوں گی، میں بھی راضی ہوں۔ ایک روایت میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عار کی اور کہا، میں نسب کے لحاظ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہوں۔ ان کے مزاج میں تیزی تھی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، کسی مومن مرد اور مومن عورت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اس نافرمانی سے روکنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو ایمان اور دوسری گمراہی سے ڈرنا، کیونکہ گمراہی عذاب اور سزا تک لے جانے والی ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر سخت وعید ہے۔ مخالفت کرنے والا سخت گمراہی میں پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا جو جنت تک لے جاتا ہے، اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا جو جہنم تک لے جاتا ہے۔ رب العزت نے گمراہی سے ڈرا کر اطاعت پر مائل کیا ہے، کیونکہ گمراہی اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، آپ نے اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید نے اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ ان سے غرض پوری کر چکے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 37۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جو آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی جس کو ہم نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا، یعنی جسے آپ نے آزاد کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ یعنی اپنا منہ بھلا بیٹا بنایا آزاد کر کے، اس لیے انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، یعنی بیوی کو طلاق نہ دو، اگر تلخی ہے تو صبر کر لو۔ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور خیر خواہی سے انہیں بیوی کے ساتھ اختلافات پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زینب رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دینے کی اجازت طلب کی۔ واتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ وہ تقوی ہی صبر پر آمادہ کرتا ہے۔ وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپائی تھی، وہ یہ کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کر دیا جائے گا۔ ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اس کا مقصد متبنہ بیوی سے نکاح کی حرمت کو باطل کرنا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کا ڈر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اگر یہ معاملہ ظاہر ہو گیا تو جو باتیں بنائیں گے اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، آپ اس سے ڈرو۔ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ حق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر برائی سے روکنے کا سبب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہے جو ہر بھلائی کا عطا ہونے کا سبب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، چنانچہ جب زید اس سے اپنی غرض پوری کر چکا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سے سیر ہو گئے اور سمجھانے بجھانے کے باوجود نکاح قائم نہ رکھ سکے اور انہوں نے بے رغبتی کے باعث طلاق دی، زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، یعنی منہ بولے بیٹے کی نکاح کی بیوی کو حرمت کو باطل کرنے کے لیے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی تاکہ مومنوں سے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے جو کسی بڑے حادثے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل سے اسے وجود میں لایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، یعنی متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنے کی رکاوٹ کو مومنوں کے لیے دور کر دیا۔
اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ ان سے قرض پوری کر چکے ہیں، یعنی جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ سے نکاح کر لیا، جو اس سے قبل منہ بولا بیٹا تھا۔ مومنوں کی رکاوٹ دور ہو گئی، متبنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کو باطل کر دیا گیا، الحمدللہ۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے لیے سبب پیدا کرتا ہے اور اس کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔